گرامی قادر السامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ذی الحج شریف اپنے اختتامی ایام میں داخل ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس ماہ میں جو رواں ماہ ہے، عظیم شخصیات اور عظیم یادگاریں اسلامی کرتاس پر ثبت ہیں۔ آج کے ایام میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم، آپ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ امت مسلمہ باوفا باحیا، جن کو نبی علیہ السلام کا احترام بھی ہے، حیا بھی ہے، آپ کی نسبتوں کا وہ خیال بھی کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے ہر نسبت کا حیا، ہر نسبت کا خیال اور ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ اہل علم حضرات پر آیا ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے جو عدل و انصاف کے فیصلے ہیں اور جو آپ کے دور خلافت ہے، وہ سنہری دور، سنہری فیصلے، عظیم سیرت اور عظیم شخصیت، جس کو آپ کے میرے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ دعا کی گئی کہ یا اللہ، عمر بن الخطاب سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ عہدہ اگر نصیب ہے تو وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نصیب ہے۔ ہر جگہ، ہر ذرہ اپنی جگہ شمس اور قمر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باادب ایمان کی حالت میں حاضرین ہیں، صحابہ اکرام، وہ سب کواکب ہیں، نجوم ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لیکن ان میں چند چیدہ اور برگزیدہ شخصیات ہیں جنہوں نے بدر لڑی، جنہوں نے احد میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے تبوک میں حصہ لیا، حنین میں حصہ لیا، اور
جو خلافت کے عہدہ پر جب ان کو خلافت دی گئی، امیر المومنین نامزد کیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پر، طریقے پر، اعلیٰ منہاج النبوہ اسی سسٹم کو آگے چلایا۔ صرف ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے، نبوت آپ کے پاس تھی۔ باقی جو خلفائے راشدین ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک وہ اعلیٰ منہاج النبوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں پر گامزن رہے۔ انہوں نے نئے اصول اور نئی باتیں ایجاد نہیں کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات کو اور آپ کے اصولوں کو آگے لے کر چلے۔ پوری امت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو ہر ذی شعور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، وہ حسنین کے ساتھ آپ کی محبت ہو، خانوادہ رسول کے ساتھ ہو، یا باقی اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے ساتھ ہو، یا اسلام کے فتوحات کے سلسلے میں اگر کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں نظر آتے ہیں، اور سادگی انتہائی کی سادگی، حد درجہ سادہ انسان کہ جس کے نام سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں، رستہ بدل جاتا ہے، شیطان بدل لیتا ہے، لیکن جب سوتا ہے تو وہ اسی طرح کہ جو بستر محمدی ہے، انداز محمدی ہے، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، سرہانہ ہاتھ کا لے کر زمین پر، تلوار کو لٹکا کر زمین پر نائب استراحت ہو جاتا ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا تعلق اس زمین کے خالق کے ساتھ مضبوط ہو، جو یہ جب اس کو پتہ ہے کہ سیٹ پر میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، جو اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہوا ہے، مقام میرا پھر بھی وہی ہے، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو چمٹ کر چسپاں ہو جائے اپنی سیٹ پر اور اٹھنے کی ٹھیک ہے تکلیف بھی نہ کرے، تو وہ بیچارہ کھوکھلا ہوتا ہے، صلاحیتیں اس کی معدوم ہوتی ہیں، مفقود ہوتی ہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا، اس لیے تو وہ بیساکھی کا سہارا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انوکھا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اگر میدان میں جانے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نظر آتی ہے، اور اگر عملی میدان میں بات ہوتی ہے تو نقاب اوڑھ کر رات کو نماز ادا کر کے گھر میں تھوڑا ٹائم دے کر گشت کرتے ہیں، اپنے علاقے میں اپنے غریب اور غربا لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں کہ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں۔ مشہور آپ کا جملہ ہے، ہم صرف سیاسی لوگوں سے سن نہیں سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میرے علاقے میں دریائے نیل کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو وہ اس کی پیاس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عملی اگر بات کر دیکھنی پڑے تو فاروق اعظم کی سیرت میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، صرف دعویٰ نہیں کیا کہ کتا بھی مار جائے۔ اب آج کل تو انسانوں کو کوئی نہیں پوچھتا، آج کل تو انسانوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کون پیاسا ہے کون نہیں ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کون پوچھ رہا ہے؟ امیر المومنین بن کر تو عمارت پر تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ اور امیر اور ولی عہد اور پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہیں۔ وہ سعودیہ ہو، پاکستان ہو، تمام مسلمان ممالک، ان کے سربراہان سے کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر فاروق اعظم کتے کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری مسلمان بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ ضرور پوچھے گا۔ ٹھیک ہے کہ ظالم کی حکومت، ظالم کی سیٹ، ظالم کا عہدہ پائیدار نہیں ہوتا، وہ اگر مکمل ہر زاویے سے اگر ہر لحاظ سے مضبوط سیٹ پر بھی بیٹھا ہو لیکن دیمک کی لپیٹ میں ہوتا ہے، وہ گر کے رہتا ہے، ظالم کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ نامور اور پائیدار مقام اور مرتبہ اس شخص کا ہوتا ہے جس کا تعلق رب رسول کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہوتا ہے، صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقام اور مرتبہ سیٹ پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ عملی کام کرنے سے مقام اور مرتبے حاصل ہوتے ہیں، دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔
جسموں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے، لیکن جو دل پر حکومت کرتا ہے اصل فاتح وہی ہوا کرتا ہے، اصل حکمران وہی ہوا کرتا ہے، جنہوں نے دلوں پر حکومتیں کی، جنہوں نے لوگوں کی روحوں کو کنٹرول کیا، لوگوں کے دلوں پر کنٹرول کیا، لوگوں کی سوچوں کے زاویے بدلے اور لوگوں کے بٹکے ہوئے آہوں کو سیدھا رستہ دیا، جن کے سیرت کو، ظاہری سیرت کو دیکھ کر ایک ایک لوگوں نے نہیں، ایک ایک مجمع نے، لاکھوں لوگوں نے کلمے پڑھے اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر رسول اللہ کے غلام کا یہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ امام کا مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ انوکھی شخصیت ہے، جو مقام اور مرتبہ جنہوں نے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، جن کے بنائے قانون آج تک دنیا میں قائم دائم ہے، مسلم دنیا ہو یا کفر کی دنیا، یہ فوجی نظام، یہ چھاؤنیاں اور یہ سرائیں اور یہ جو وظائف مقرر کیے گئے اور بھی یہ رفاع عامہ کے کام، سڑکیں بنائیں، یہ کیا، درسگاہیں قائم کی، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائے ہوئے قانون ہیں، جو آج بھی پوری دنیا میں یہ قانون اس کو عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی دماغ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، صلاحیت دیکھیں۔ آج تک لوگ کہتے ہیں ہم جدت میں آ گئے، اسلام تو بہت پرانا دین ہے، یہ پرانی باتیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پرانی باتیں بھی کرتا ہے اور اسلام تو قیامت کی صبح تک بھی باتیں کرتا ہے۔ ایک ہیرو کا بنایا ہوا مقام قانون، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قانون بنائے ہوئے آج جدت پسند، جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے بھی اسی قانون کو فالو کر رہے ہیں، جو فوجی نظام ہے یہ بنایا ہوا کسی انگریز کا نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم کا بنایا ہوا۔ ہم خیرات تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں، ہم کلمہ کسی صحابی کا اہل بیت کا نہیں پڑھتے، ہم کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جس کا کلمہ صحابہ بھی پڑھتے رہے، لیکن ہمیں حیا ہے نسبت رسول کا، جن کو نبی علیہ السلام نے عزت دی، اسلام نے مقام دیا، مرتبہ دیا، احترام دیا، تو اللہ نے جن کو عزت دی ہم بھی اس کی عزت کے قائل ہیں، احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کمزور دل اور کم ظرف والے لوگ ہرگز نہیں ہیں، جن کو اسلام نے عزت دی ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جس کو اسلام نے عزت نہیں دی ہم اس کو اپنی جوتی پر بھی نہیں رکھتے۔ جن کا رسول اللہ کے ساتھ خاندانی رشتہ بعد میں قائم ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا پہلے کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا، بعد میں رشتہ طے ہوا نا، آپ کی بیٹی سرکار کی عقد میں آئیں، بعد میں رشتہ قائم ہوا، پہلے کوئی نہیں تھا۔ ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا ہے، بلڈ خون کیا ہے، رسول اللہ کا جو خون ہے اس کے اندر بھی وہی ہاشمی خون ہے، لیکن ہم جوتی پر رکھتے ہیں، عزت اگر دیتے ہیں تو حبشی بلال حبشی کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ تو ہمارا معیار یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے، نسبت رسولی حاصل ہے، اس کو دنیا کے ہر مسلمان با حیا با کردار اس کا احترام بھی کرتا ہے اور احترام بھی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ کہ جن کو اللہ نے، جن کے اپنے خیال کا جو آپ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیات نازل کر دی، جو آیات پردہ ہیں، کہ مسلمانوں کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ یہ فاروق اعظم نے مشورہ دیا، یا سنا ہے نا، وہ کیا کرو کر رہے ہیں، ایک اس طرح چل کے آ جانی آتے پردے دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام خاموش تھے، کیونکہ وحی الہی جو رسول ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وحی الہی سے بولتا ہے۔ تو آپ خاموش ہوئے تو جبریل قرآن لے کر آ گئے کہ فاروق اعظم، مطلب کیا تھا کہ جو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ کے بعد رب کا کوئی وہی حکم ہے جو فاروق اعظم کا ہو۔ آیات پردہ جو اتری ہیں، فاروق اور بھی کئی آیات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادہ تھا، آپ نے بات آپ سے کی، مشورہ دیا، قرآن نازل ہو گیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انوکھی شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر ہم ضروری بات کریں گے، چند آپ کے مقام کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ رات کو تنہائی میں نکلتے، بعض اپنے حلقہ میں نکل کر لوگوں کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے کہ کوئی کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں، آپ نکلے، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے
گھر ٹائم دیا. اس کے بعد آپ جب باہر نکلے ایک علاقے میں گئے, ساتھ آپ کا خاتمہ تھے, بڑھیا کو دیکھا کہ وہ کوئی رات گئے, کافی ٹائم ہو گیا, چراغ اس کا جل رہا ہے, تو وہ پریشانی کی باتیں ہیں, پریشانی لگ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا فاروق اعظم نے غلام کو کہ چیک کرو کیا بات ہے, بڑھیا سے پوچھو کہ کیوں پریشان ہے. آپ نے اپنے غلام سے کہا, غلام نے جا کے کہا السلام علیکم, کیا بات ہے آپ پریشان ہیں, بات کیا؟ آپ نے کہا اپنا کام کرو, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ ہوں, میں گشت کر رہا ہوں, میں اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں بات کرنے کہ آپ سے پوچھوں کہ بات کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بات کوئی نہیں, بس آپ اپنے کام سے کام رکھو, میرا جو کام ہے مجھے کرنے دو, میری ذاتی پریشانی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پردہ کیا ہوا ہے, نقاب کہ کوئی پہچانے نہ, کہ کوئی ڈر کر بھی بات ادھر ادھر نہ کر دے, پہچان نہ پائے, اپنا حلیہ بدل کر جو حالات پوچھنے کے لیے جاتا ہے غریب لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے پاس. اور ایک کٹیا میں ایک مائی رہتی تھی اور اس کا کیا خاندان تھا کہ آپ کو ووٹیں چاہیے تھی کہ پیچھے 30-40-50 بندے ہوں گے کہ کل مجھے کام آئیں گی نا, اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے فرمایا, آپ کیا فرمایا کہ کیا بات ہے آپ کی بتاؤ نا. آپ نے فرمایا آپ پوچھ رہے ہو تو پھر میرا دکھ بھی سنو, میں نالا ہوں فاروق اعظم سے, امیر المومنین کا دور ہے, خود پوچھنے گئے, نقاب اڑا ہوا ہے آپ نے. آپ نے فرمایا میں, اس بیٹی بڑھیا نے کہا میں نالا ہوں, سخت پریشان ہوں اور میں ناراض ہوں عمر بن الخطاب سے کہ مجھ پر 25 درہم قرضہ چڑھ گیا اور میں 2 دن سے بھوکی ہوں, کھایا بھی کچھ نہیں. اس نے میری حالت نہیں پوچھی, خبر نہیں لی میری, مجھے چھوڑ دیا. بی بی نے کہا جب تو فاروق اعظم نے کہا کہ وہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ آپ کی کیا پریشانی اور ٹینشن ہے, وہ کس طرح حالات ہو تو اپنا دنیا کے اور کام بھی کرتا ہے, خلافت کے اندرونی بیرونی جو تبادلہ خیالات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہ کرتا ہے. اور اس بیچارے کو کیا پتا کہ آپ پریشانی میں ہیں, ہم بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو نہیں پتا. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا اس بڑھیا نے مجھے رلا دیا, ایک بات کر کے. بات کیا کی؟ انہوں نے کہا نا اس بڑھیا نے کہ اس کو کیا پتا, حالات سے آگاہ نہیں ہے نا, تو کیسے اس کو پتا چلے کہ تم پریشان ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا اگر نہیں پتا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا خلافت, پھر بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ خلافت پر سیٹ کی, خلافت کی سیٹ پر متمکن کیوں ہے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ اگر نہیں واقف حالات آگاہ نہیں کر سکتا, لوگوں کے ہاتھ بال حال احوال پوچھ نہیں سکتا, تو چھوڑ دے, پھر مستعفی ہو جائے. تو اتنا پھر کام بڑھا کیوں رہا ہے؟ حالات سے اگر آگاہ نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیں. فاروق اعظم نے کہا میری چیخ نکلی, میں رو پڑا, میں بھاگا ہوا آیا مال غنیمت سے. اس وقت کے جو کھانا تھا, ستو جو وغیرہ دیے, 25 درہم بھی دیے, اور میں نے جا کے پکا کر مائی کے سامنے سالن رکھا, روٹی رکھی. میں نے کہا مائی جانے دیا, معاف بھی کر دو فاروق اعظم کو, اس بیچارے کو نہیں نہ پتا. آپ نے مائی کہتی ہے نہیں, کل میں قیامت والے دن پوچھوں گی, پکڑوں گی اسے رسول اللہ کے سامنے. جب مجھے پوچھا جائے گا میں بتاؤں گی کہ آپ سننا, یہ آپ کا غلام خلیفہ یہ میرے حالات سے بے خبر رہا ہے, مجھ پر اس کی حکومت میں قرضہ چڑھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا, مجھے تنہا چھوڑ دیا, بے کسی کی حالت میں چھوڑ گیا. فاروق اعظم کہنے لگے کہ معاف کر دو, اس کو خبر نہیں ہے, اب معاف کر دو, بزید ہوئے. تو مائی نے کہا کہ چلو تم اچھے لگتے ہو, تم کہتے ہو تو پھر میں فاروق اعظم کو معاف بھی کر دیتی ہوں. میں فاروق اعظم کو اونچا بولے, تھوڑا بولے نا, معاف کر دیتی ہوں. اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا عبداللہ ابن مسعود آپ کے تعاقب میں تھے, پیچھے کو بندے آ گئے, صبح کا نزدیک ٹائم ہو گیا, وہ آپ کے پیچھے آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت مولا علی شیر خدا آ کر کہا کہ فاروق اعظم عمر تم یہاں بیٹھے ہو, فلاں کام بھی ضروری ہے, ادھر بھی جانا ہے. مائی نے جب سنا نا کہ فاروق اعظم خود بیٹھا ہوا ہے, مائی کھڑی ہوگی, کانپنے لگی کہ امیر المومنین آپ ہیں, معاف کر دو مجھے. فرمایا نا, معاف تو تو مجھے کرے گی نا, معاف تو تو مجھے کرے گی. یہ دھاک بٹھانے کے لیے یہ تو علی آ گئے اوپر سے, اور عبداللہ ابن مسعود آ گئے, انہوں نے آ کے
نقاب اوڑھ کر آیا ہوا تھا، نقاب ڈال کر آیا ہوا ہے. یہ تربیت ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. علی منہاج النبوہ جو ترتیب ہے، جو اطوار ہے، جو طور ہے اور طریقے ہیں، اس طور کو آگے لے کر گئے. آپ نے فرمایا نہیں معاف میں نے کیا کرنا ہے، معاف تو کرے گی مجھے کہ میں لیٹ ہو گیا، تیرے تک میری خبر میں لینے سے لیٹ آیا، تجھ سے خبر میں بے خبر رہا. حضرت مولا علی شیر خدا کو، عبداللہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا گواہ رہنا، میں مائی کا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اس کو دے رہا ہوں، رسول اللہ کو گواہی دینا چاہتا ہوں. یہ انداز ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ، جو سوچ اور بوجھ اور سمجھ عطا کی ہوتی، جو بصیرت اور بصارت اور مقام رکھتے تھے. واتبع سبیل من اناب الیہ، جو قرآن بھی میں نے آیت سورہ لقمان کی پڑھی، اللہ نے حکم دیا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تم اتباع کرو ہر اس شخص کی جو اس کا رجوع میری طرف ہو. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اتباع کرو، پیچھے چلو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا کہنے کہ یہ اس کی اتباع کر رہے ہیں کہ جس جو یہ آیت بتا رہا ہے، جو محمد رسول اللہ ہے. ان کا مقام کا مرتبہ کا تعین خود کریں، یعنی قیامت کی صبح کا تک آپ اور میں کسی کا اتباع کریں گے، پیچھے چلیں گے، بات سن کر اللہ رسول کی طرف جائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے نا. ہم جا رہے ہیں کسی کی بات سن کر. تو فاروق اعظم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جمیع صحابہ وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں جس کی اتباع کرنے کا خدا کہہ رہا ہے. اور جو محمد رسول اللہ ہے، مقام اور مرتبہ ان صحابہ کی نگاہ کا کیا مقام ہے، سوچ کا کیا مقام ہے، اتباع کا کیا مقام ہے اور بیعت ہونے کا کیا مقام ہے. اللہ نے ان کو اتباع اس کی نصیب کی کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی. اس کی ڈائریکٹ اتباع کر رہے ہیں. بات کی بات نہیں ہے، ہم کرتے ہیں جب قیامت تک جو مسلمان کریں گے وہ بات کی بات ہے، کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، کس انداز کی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو شخصیات ہیں، جو صحابہ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ وہ دیکھ کر، حکم سن کر اتباع کر لیتے ہیں. ان کی اتباع میں ہماری اتباع میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بھی درود پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی اور ہماری نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے. ہماری نماز کا امام ہم جیسا ہوتا ہے، اس دور کا ہوتا ہے، اور جو صحابہ کی نماز کا امام ہوتا ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہوتا ہے. امام الانبیاء ہیں جناب محمد رسول اللہ ہیں. ان کی امامت کا اور امام ہونے کا مقام و مرتبہ اپنا ہے. اس طرح جگہ بدلنے سے نماز کا مقام بدل جاتا ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھو گے تو اپنا ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں جا کے پڑھو گے اس کا اپنا ثواب ہوگا. اسی طرح امام کے بدلنے سے مقتدیوں کی نماز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز ثواب ہے، جامع مسجد میں جاؤ گے اور زیادہ ثواب ہے. متقی پارسا اور عالم دین اس سے زیادہ متقی کے پیچھے پڑھو گے اور ثواب ہے. اور جو امام الانبیاء فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے. آپ نے کئی سال آپ کی اتباع میں نمازیں پڑھی، اتنا عرصہ نماز پڑھی، ان کی نمازیں، ان کا ایمان کا کیا رسول اللہ کو پتا نہیں تھا کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بدرا ہو گئے تھے اور یہ ٹھیک نہیں تھے، ان کا رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں تھا، رسول اللہ ڈرتے رہے ساری زندگی، خاموش کیوں رہے؟ سمجھانے نہیں آ رہی. اور رسول اللہ کے دین کی جو محنت 23 سالہ تھی، کیا اس کا کوئی ثمرہ نہیں ملا؟ 5 7 10 آدمی بس انگلیوں کے گنتی پر آپ پر ایمان لائے، باقی سارے بے ایمان لوگ گزرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایمان کے حالت میں بیٹھنے والے، آپ کی تباہ کرنے والے، اللہ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے. وہ کوئی چند آدمی نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد پر ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر
تھے اس وقت جو خطبہ جنہوں نے سنا وہ تو 1.25 لاکھ کا مجمع تو وہ تھا، اور جو صحابہ آئے ایمان لایا اور چلے گئے اپنے اپنے علاقوں میں، واپس دوبارہ زندگی میں رسول اللہ کی صحبت میسر نہ آئی، اس کا تو شمار ہی لگ نہیں ہے نا۔ یہ جو 1.25 لاکھ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے 1.5 لاکھ کی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اکٹھے تھے، یہ ان کا مقام وہ تعین ہے، اور جو آئے اور اپنے علاقے میں چلے گئے ایمان لایا اور جا کے تبلیغ کی، اسی پر فوت ہو گئے وہاں چلے گئے واپس نہیں آئے، اس کا وہ تو کاؤنٹنگ میں نہیں ہے۔ لاکھوں کے حساب سے جو رسول اللہ، آپ دیکھیں نا درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، رسول اللہ تو چل کے آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کنکریاں بول رہی ہیں، جانور بات کر رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر، تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا جو ساتھ بیٹھنے والے ادھر ادھر ساتھ ہیں صحابہ ہیں ان کا ایمان نہیں ہے، اندر سے خالی ہے؟ نعوذ باللہ من ایسی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ کے صحابہ اصحابی کا نجوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، چمکنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور رسول اللہ جن کے صحابہ کی جنازے پڑھاتے رہے، جو آپ کی موجودگی دنیا میں چلے گئے، کتنے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں جو بدر میں شہید ہوئے، احد میں ہوئے، اور کئی جگہ شہادت ہوئی، ویسے تبھی موت مرے، تو آپ ان کے جنازے پڑھاتے رہے، تو کیا رسول اللہ کافروں کے جنازے پڑھاتے رہے؟ پھر سوال ہوتا ہے نا نبی علیہ السلام کی ذات پر، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ کی ذات پر سوال ہوتا ہے جا کے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بے ایمانوں کی جنازے پڑھاتے رہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر درخت کو پتہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو محمد رسول اللہ کو بھی پتہ ہے یہ کملی والے کا غلام بیٹھا ہوا ہے، ایماندار بندہ ہے، تبھی تو جنازہ پڑھاتے رہے، تبھی تو جنازے پڑھائے، ویسے کافروں کے جنازے تو نہیں پڑھائے۔ آپ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک کافر منافق آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے، اس نے حضرت امیر حمزہ کو اپنی قمیض دی تھی بطور کفن، اس وقت کفن نہیں تھا، قمیض دی تھی، کفن دیا تھا، رسول اللہ نے اپنی قمیض اتار کے دے کے بھیجی، قرآن میں واقعہ آتا ہے اس کا، اور اس کا جنازے کا ٹائم ہوا تو جانے لگے، اللہ نے منع کیا، لا تقم علی قبری، قرآن میں آتا ہے اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیں، بھائی منافق ہے یا رسول اللہ آپ اس کی قبر پر نہ جائیں۔ اگر رسول اللہ کو نہیں پتا تھا صحابہ کی قبر کسی پر چلے گئے تو بے ایمان تھے کا ایماندار نہیں تھے، تو اللہ منع کر دیتا، جس طرح منافق عبداللہ بن ابی کی قبر پر جانے سے رسول اللہ کو منع کیا گیا، اللہ منع کر دیتا، مطلب ہے اللہ نے منع نہیں کیا، جو رسول اللہ جن کے جنازوں پر جاتے رہے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت تھی ان کے پاس، انہوں نے ادب کیا، رسول اللہ کے خاندان کا ادب کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو احترام دیا حسنین کو، آل بیت کو، رسول اللہ کے خانوادے کو، وہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کا ہی مقام ہے، آپ کا ہی مرتبہ ہے، اور اتنا باہمت انسان، وسیع ظرف والا ہی یہ کر سکتا ہے، کمزور اور چھوٹے دل والا انسان یہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو سیٹ کی اور عہدے کی اور خلافت کی لالچ ہو، اس کو کیا لگے سیٹ مل گئی۔ کتنے لوگوں نے آپ عباسی خلفاء کو پڑھے، معتصم باللہ اور وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی 14-15 خلیفے گزرے ہیں، بنو امیہ کے خلفاء کو پڑھے، انہوں نے جب تخت پر بیٹھے تو تاراج یزید نے کیا کیا؟ یزید کی کربلا محرم میں آپ سنیں گے، ٹی وی پر ہر علماء ذاکر بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کیا کیا، سیٹ پر بیٹھا تو اس نے کسی کا حیا نہیں کیا سیٹ کو لینے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو سیٹ پر خلافت پر متمکن ہوتے ہی فاروق اعظم بدل جاتے، آنکھیں پھیر لیتے، آپ نے نہیں پھیری، آپ نے حیا کیا، ٹھیک ہے، آپ حسنین چھوٹے تھے، فاروق اعظم سیٹ پر بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے یا فاروق اعظم، ان دونوں میں سے، تو حضرت حسنین نے کہا، حسین نے کہ آپ نیچے اترو، میرے نانے کے ممبر ہے تم کدھر بیٹھ گئے ہو؟ رسول اللہ کے رحلت کے بعد ابوبکر صدیق نیچے اتر گئے یا فاروق نیچے اترے، تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی، آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا یہ بچہ ہے، اور آپ نے دوسری طرح کیا کہ کہیں کشیدگی نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا نہیں علی ایسی بات نہیں ہے، شہزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ رسول اللہ کی سیٹ ہے، میرا یہ ممبر نہیں ہے، آپ ٹھیک کہتے ہو، آپ کے نانے کا ممبر ہے، آپ بیٹھیں۔ تو حضرت حسن یا حسین نے کہا کہ آپ کے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، فاروق اعظم نے کہا نہیں میرے نانے کا تو ممبر نہیں ہے، میں نے تو یہ تو جو میرے بال ہیں سر کے یہ عزت کے لائق بھی تب ہوئے ہیں جب ہم آپ کے نانے کے پاس آئے ہیں، میرے نانے
نانے کا کوئی؟ فرمایا اچھا میرے نانے آپ کے نانے کا ممبر نہیں ہے تو پھر میرے ہی نانے کے ممبر پر بیٹھ گئے۔ یہ وہی خلیفہ ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ حضرت حسین کی کشیدگی ہوئی باہر۔ چھوٹے بچے تھے، خلافت کا دور ہے، چھوٹے بچے لڑ پڑے، بچپن ہوتا ہے، کشیدگی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں بیٹا کس کا ہوں؟ میں خلیفے کا بیٹا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا کہ کس خلیفے کی بات کرتے ہو؟ عمر کی، وہ تو میرے نانے کا غلام ہے۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو بولو نا پھر سبحان اللہ۔ تم کس خلیفے کی بات کرتے ہو؟ عمر کی، وہ تو ہمارے نانے کا غلام ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے میرے نانے کے سامنے۔ تو خلیفے کا پتر تھا، بات تو پھر دل پہ لگی، فوراً بھاگ کر آئے۔ فرمایا کیا بات ہے بیٹا، پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ حسین کے ساتھ یہ بات ہو؟ انہوں نے کہا نہیں کہا ہوگا حسین نے۔ انہوں نے کہا نہیں کہا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ آپ نے فرمایا قلم بھی لینا، کاغذ بھی لے، تے جا لکھوا کے لا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بات بول بھی سکتے ہیں، لکھوا کے لاؤ۔ پتر بھاگ کے گیا کہ شاید اس کے ثبوت ہوگا۔ یہ ممکن تھا کہ تحریر زبانی سے، اقرار زبانی سے مکر جاتے، لوگ تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی تحریر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بات کر کے مکر جاتے ہیں، تو کسی استاد نے کہا کہ یہ ممکن تھا اقرار زبانی سے مکر جاتے، لوگ تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی تحریر رکھتے ہیں کہ تیرا لکھے سامنے آنے گیا ہوں دس ہوئے جی جائے تو ثبوت ہے۔ تو باپ کے کیا کہ چلو جی آپ کو ثبوت آئے گا نہ لکھوا۔ حسین کو کہا کہ جو تو نے کہا لکھ دے گا، انہوں نے کہا لکھ دے گا، کیا بات ہے، میرے نانے کا نوکر ہے، میں نے کیا بات کہی ہے۔ حسین نے لکھا، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم کے پاس آئے تو پتر دیکھنے لگا نا کہ ان کاروائی ہوئے گی، تو آپ فرمایا نوکروں بلایا، آپ فرمایا ہے میرا پتر چھوٹا نہ ہے، بڑا ہوئے گا، اے کاغذ سنبھال لے، یہ جب بڑا ہو جائے تو میں مر جاؤں، اگر پہلے تو پھر یہ میرے کفن میں رکھنا، یہ میرے کفن میں رکھنا، اگر تیرے اوپر کوئی ایسی بات آئی تو میرے بیٹے کو دینا، بڑا ہو جائے تو سمجھانا کہ عمر فاروق اعظم اگر دنیا سے چلا جائے، نہلا کر کفن پہنا کر یہ کفن کے اندر رکھنا، بتاؤں گا کہ قبر میں فرشتوں کے حوالے سے بیدم شاہ کا ایک شعر ہے کہ قبر میں فرشتوں نے جو تحریر نکالی، قبر میں فرشتوں نے آگے کہا نا من ربک ما دینک من نبیک، سارے اعمال چونکہ تھے پورے تھے، دفتر پورے نیک اعمال اور بد کے اٹھا کے لائے سامنے، بستہ پورا بیگ تو پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں فرشتوں نے جو تحریر نکالی، ہم نے بھی پھر بغل سے تیری تصویر نکالی۔ فاروق اعظم کا اس مصرے کو، اس ذہن کو لیں اور اس شعر کا لطف لیں، کہ ویسے تو کسی غزل کا شعر ہے لیکن ہم اس کو حقیقت پہ لے کے آ رہے ہیں کہ قبر میں فرشتوں نے جو تحریر نکالی، ہم نے بھی بغل سے پھر تیری تصویر نکالی۔ ہم نے بھی بتایا کہ جناب ہے فاروق اعظم ایک ویسے معمولی شخص نہیں، اے رسول اللہ دا غلام ہے، تے حسن حسین دی سند لگی ہوئی ہوتے اے جنا دستخط کیتے نے لکھ کے دیتا ہے کہ ساڑھے گھر دا نوکر ہے، اور جس کی غلامی پر، سند پر، دستخطوں پر فاروق اعظم ناز کر رہا ہو اور خلیفہ وقت ہو، معمولی شخص نہیں ہے کہ باہر گلی دے پھرنے اللہ ہدایت لکھوا لے آس، نہیں یہ خلیفہ وقت ہے، کاروائی کر سکتا تھا، سارا کچھ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا لکھ کر دو کہ قبر میں، حالانکہ جنتی بشارتیں دنیا میں ملی ہوئی تھی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، بدری صحابہ میں شامل ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اجلہ صحابہ میں شامل ہیں، ہر جگہ لڑی ہیں، مقام مرتبہ ہے، لیکن ضرورت کیا پڑ گئی تھی حسن حسین سے لکھوانے کی؟ بھائی انہوں نے دیکھا ہوا جو تھا نا نماز میں کندھوں پر بیٹھا ہوا، خطبے روک کر رسول اللہ جب حسن حسین آتے ہیں تو خطبہ چھوڑ کر دروازے مسجد پر جاتے ہیں اور اٹھا کر ایک کو ادھر اور ادھر بٹھا کر کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہاری اولاد فتنہ ہے، لیکن حسن حسین کا مقام اپنا بنا ہے۔ اور اگر فاروق اعظم آئیں، آپ ٹیلی کریں اس بات کو، یعنی رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ نبی ہیں، تو معمولی خطبہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو خطبہ عربی میں ہم شروع کرتے ہیں علماء کھڑے ہو کر، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، پیچھے بیس کیا ہے؟ یہی بیس ہے
بات یہی ہے کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین آئے، سرکار نے خطبہ روک دیا، جا کے اٹھایا اور پھر بیٹھے، ایک ادھر بٹھایا اور ادھر بٹھایا، بیٹھ گئے پھر ادھر بٹھا کے دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ قیامت کی صبح تک اللہ کو اگر اسماعیل کی ادا اللہ کو ادا پسند ہے کہ قیامت تک باقی رہے گی، ابراہیم کی ادا باقی ہے تو محمد رسول اللہ کی ادا بھی باقی ہے۔ کبھی غور تو کیا کرنا اپنے اوپر، پوچھا کر علماء سے کہ تم بیٹھ کیوں جاتے ہو، تھک جاتے ہو؟ لیکن تھکنے کی بات نہیں ہے، کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے خطبہ ترک کیا، حسن حسین کو لیا اور بٹھایا، پھر خطبہ شروع۔ اسی حوالے سے اگر ایک دفعہ فاروق اعظم آئے، دروازے سے انٹر ہوئے، جب لوگ ہٹنے لگے، پھٹنے لگا مجمع، تو توجہ منتشر ہوئی، فاروق اعظم کو نبی علیہ السلام فرمایا یا عمر علی مکانک، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ ایک جلیل القدر شخص تھے تو لوگ ہٹنے لگے، عزت دیں اور آپ احترام دیں، آگے دیں۔ رسول اللہ فرمایا علی مکانک، بیٹھو اپنی جگہ۔ اب ٹیلی کریں کہ فاروق اعظم نے یہ کیوں کہا، لکھ کر دو، سمجھ آئی ہے؟ پتہ تھا نا کہ مجھے بٹھا دیا گیا اور اس کو اٹھا دیا گیا۔ اللہ سمجھ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم صحابہ کے احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں جن کا صحابہ بھی احترام کرتے رہے۔ ممبر چھوڑ دیا جس کے کہنے پر، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ تھا، حضرت امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے لیکن ممبر چھوڑ دیا۔ کہاں کہ آپ کے نانا کا ہے، مجھے کون جانتا تھا، میرے سے ایک وقت پر ایک جگہ سے گزرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت ہے، 26 لاکھ مربع کلومیٹر کے ایک کلا حکمران ہے۔ ایک گلی سے بندہ ایک چھوٹا جا نمائندہ ہوئے تو چھوٹ چھوٹ کر دے، وہ قابو نہیں آندہ آسان کروں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 26 لاکھ مربع کلومیٹر، جس کے نام سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں، نام آتا ہے تو کام جاتے ہیں، خط لکھا جاتا ہے دریائے نیل کو، سلطنت دیکھیں، حکمرانی دیکھیں، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، لیکن ایک جگہ سے گزرے، ایک وادی سے، خلافت کا دور ہے تو بیٹھے اور رو پڑے۔ کس نے کہا کہ یا امیر المومنین ما یبکی کا، رونے کی وجہ تو بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، رونے کی کیا سبب ہے، کیا بات ہے، یہاں تو واقعہ تو کوئی ہوا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے، میرے والد خطاب نے مجھے 6 7 8 اونٹ دیے اور کہا ان کو لائن پہ لگاؤ، سیدھے کرو، میں ایک کو پکڑ کر لائن پہ لگاتا تو پیچھے دوسرا بھاگ جاتا، تیسرا، لائن میں اونٹ فاروق سے نہیں لگ رہے تھے۔ آج وہ وقت بھی ہے، میں کل قامت الصلاۃ کے لیے آگے مصلی پر اٹھا ہوں، لاکھوں دنیا سیدھی لائن پر کھڑی ہو جائے کرتی ہے۔ اور تو جملہ بولا کہ فاروق اعظم کے جو چوٹی کے بال ہیں، یہ ایک محاورہ عربی والے محاورہ بولتے ہیں کہ چھوٹی سے برا، یعنی عزت کا جو تاج ہے فاروق کے سر پر، یہ نبی علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے کہا اعلیٰ مکانک، آپ ادھر بیٹھ گئے اور حسن حسین آئے اٹھ کے، تبھی تو کہا لکھ کر دو، اور مال غنیمت آتا بدری صحابہ کو ڈبل دیتے جنہوں نے بدر لڑا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری باتیں؟ بدر کی جنگ جنہوں نے لڑی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب تم کوئی جنگ نہیں لڑنا، بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری خدمت کریں گے، وظیفہ مقرر کیا کہ تم عظیم شخصیات ہو، تم نے اول جنگ لے لیا، رسول اللہ کے ساتھ تم مقام والے ہو۔ فاروق اعظم کا بھی یہی طریقہ تھا، وظیفہ ان کو ڈبل دیتے، جو جنگ لڑتا اس کو سنگل حصہ ملتا، لیکن بدری صحابہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈبل ملتا۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ سمجھ آ اچھی بات سے بولے تھوڑا سمجھ آیا؟ حسن حسین کو بھی ڈبل دیا جاتا، اونچی آواز سے بول ذرا سبحان اللہ، ڈبل حصہ ملتا حسن حسین کو۔ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جن کی بات ابھی ہوئی ہے، انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ جناب پتر میں ہوں تے انہاں ڈبل کیوں ملتا ہے؟ بدر میں تے نہ ایک گئے تے نہ اسی گئے، اسی پیدائی بات سے آئے ہیں 3 ہجری میں حضرت حسین شاید پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی آپ کی، اور حسین بھی، حسن بھی بڑے تھے، چھوٹے 6 ماہ چھوٹے حسین ہیں، اتنا وقفہ نہیں ہے ان کے درمیان۔ آپ نے کہا کہ میرا اور یہ ہم عمر ہے، بدر میں نہ یہ گئے ہیں نہ ہم گئے ہیں، تو ان کو ڈبل حصہ کیوں دیا جا رہا ہے بدر والوں کے مقابلے میں؟ فاروق اعظم نے کہا بیٹھ جا، تیرا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا باپ آپ ہو، خلیفہ وقت، فرمایا ان کا باپ علی شیر خدا ہے۔ تیرا نانا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نانا فلانا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔
بلڈ جو نسل میں بھاگ رہا ہے، یہ خاندان رسول ہیں، خون رسول ہیں، ان کا حصہ اس لیے ڈبل ہے کہ ان کا احترام زیادہ ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان رسول کے ساتھ جو تعلق تھا وہ میں نے بتلایا۔ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے حضرت فاروق اعظم کی شخصیت پر، کردار پر۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے داڑھی پہ اس لیے ہاتھ مارا کہ میں جملہ دینے لگا ہوں، میں دیکھتا اگر یزید فاروق اعظم کے دور میں ایسی حرکت کرتا تو پھر میں دیکھتا فاروق اعظم اس کے ساتھ کرتے کیا۔ اس کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی تھی کہ دور فاروقی نہیں تھا، کہ اس نے خاندان رسول کے ساتھ جو ظلم کیا فاروق اعظم نہیں تھے۔ اگر فاروق اعظم ہوتے تو پھر کوئی جرأت کرتا نا خاندان رسول کے ساتھ، پھر دیکھا جاتا کہ فاروق اعظم کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ، پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے آپ کا فاروق اعظم کا جو واقعہ ہے، ایک منافق یہودی کے ساتھ لڑ پڑا، کسی معاملے میں کشیدگی ہوئی تو وہ اس یہودی نے کہا کہ یہودی اکبر تھا، اکبر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کلمہ ہی پڑھنے والا ہو، کئی دفعہ غیر مذہبی اکبر ہوتا ہے کسی معاملے میں، یہودی اکبر تھا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے خلیفے، اپنے رسول، اپنے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ جناب فیصلہ کرو۔ انہوں نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں۔ منافق کہنے لگا نہیں میں نے پسند نہیں، رسول اللہ پر چلنے ہیں۔ سرکار کے پاس گئے، بپتا سنائی، سرکار نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں کہ تو آپ پہ ہیں، یہ چیز ہے۔ اس پھر مروڑ قیس کہا کہ نہیں رسول اللہ بھی سمجھ نہیں آئی نا، مسیتی کے بیٹھے رہ لینا، کوئی نہ کی پتہ ہے نبیوں رسول اللہ کی پتہ ہے، دنیا دیکھا ایک سادے نہیں نہ نہیں پتا۔ چلو فاروق اعظم کو چلنے ہیں، ذرا سنجیدہ آدمی ہے تو باہر نکلنے والا بتا ہے، ایس کو فیصلہ کرانا ہے۔ فاروق اعظم کو گئے کہ اس یہودی کہہ دیتا کہ جناب اسی پہلے تینہ جگہ تو ہو گئے آئے ہیں، ابو بکر نے بھی کیتا تھے، کملی والے نے بھی میرے ہی حق سے فیصلہ دیتا۔ فاروق اعظم کہا ٹھیک ہے میں آنا، اٹھ کے اندر گئے، تلوار لے کے آئے، ماری نہ تو گردن لا دیتی منافقے دی۔ انہوں نے کہا کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے فاروق کا فیصلہ یہی ہو سکتا ہے، یہی فیصلہ ہے۔ رسول اللہ تک بات گئی تو پھر فاروق لقب دیا گیا اسی بل بوتے پر، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اگر کوئی اس دور میں عظیم شخصیت تھی وہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم دیکھتے اگر یزید کوئی اوپر نیچے بات کرتا دور فاروقی میں، پھر ہم دیکھتے کہ وہ اس کا حشر کیا کرتے سیدنا فاروق اعظم، جو ڈبل حصہ دے رہے ہیں، بدری صحابہ جیسا احترام دے رہے ہیں۔ حسنین کو جنگ بھی نہیں لڑی، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بدر کے موقع پر، لیکن احترام وہ دے رہے ہیں جنہوں نے بدر لڑی ہے۔ وظیفہ وہ مقرر کیا کہ جو بدر میں شامل تھے حسن حسین کو وہ چیزیں عطا کی، طائف وہ دیے، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہوتا ہے خلافت کی بات آئی کہ آپ کے پاس جناب کو نامزد کرو، آپ کو لگی آپ کا زخم ہوا کہ پتہ نہیں آپ جانبار نہیں ہو سو کہ نامزد کر دو بندے، آپ جتنے نام لائے نا، عثمان بن عفان ہوگا، مولا علی ہوں گے، عبداللہ بن مسعود ہوگا، فلانا فلانا ٹمکانا، لیکن ان میں سے اپنے بچے کا نام نہیں لیا۔ یعنی جو شورا قائم کی نا 10 بندے بتائے کہ یہ میرے بعد اسی چوائس کر لینا، انتخاب کر لینا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، ان میں سے اپنے نے کسی کہے جناب بھائی چمچے آنے نا جناب ہے پتر تو سنا بڑا لے گئے ایسا آورنا نا یہ لائق نہیں، جتھے علی ہوئے عثمان بن عفان ہو اپنا پتر پھر سامنے نہیں لایا جانا، حسن حسین سامنے ہو پھر اپنے بیٹے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو بڑا مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کربلا کا پس منظر اور پیش منظر سمجھ آ جائے گا۔ حسن حسین اگر سامنے ہو تو پھر اپنے بیٹے سامنے نہیں لائے جاتے ہیں، خاندان رسول سامنے، ان کے سامنے کیا ہے سمجھ آئے نہیں آئی، اپنے بچے کر سامنے نہیں لائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے نسبت رسول کا ہر حوالے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔